ایک شخص حضرت علی رضی اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا علی، میں روز کام پر جاتا ہوں لیکن مجھے اس طرح سے کامیابی نہیں ملتی جس کا میں اہل ہوں، اور نہ ہی دن بھر سکون ملتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا، تم ہر دن اور ہر کام کا آغاز کسی اللہ کے مخلوق کو کچھ کھلا کر کیا کرو۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہو۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ایسے شخص کو کبھی مت گوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اے خالق کائنات، جن مشکلوں اور پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں تو انہیں اپنی شان کریمی سے حل کر دے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی ذات و رسوائی سے بچا اور دنیا آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ برکت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال، ایک شخص نے حضرت علی بن ابی طالب سے سوال کیا کہ کتے ایک وقت 7 بچے جنتے ہیں جبکہ بھیڑ بکریاں ایک وقت 1 یا 2 بار کبھی 3 بچے جنتے ہیں۔ اس کے باوجود بھیڑ بکریوں کی تعداد ہر جگہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ ہم آئے روز بھیڑ بکریوں کو ذبح بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، پھر بھی وہ ہمیشہ کتوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، یہی چیز برکت ہے۔ اس شخص نے کہا، برکت بھیڑ بکریوں میں ہی کیوں ہے، کتوں میں کیوں نہیں؟ فرمایا، بھیڑ بکریاں رات کے شروع میں سوتی ہے اور رحمت فجر کے وقت جاگتی ہے تو برکت کو پا لیتی ہے، مگر کتے ساری رات بھونک کر فجر کے قریب سو جاتے ہیں اور رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ رات کو جلد سو، صبح جلدی اٹھو، رزق اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی، سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہاں کیسے؟ ملک الموت نے کہا کہ تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل ڈبڈبایا، آنکھ نم ہو گئی۔ میں نے کہا، ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ جس کو بڑا مقام دینا ہو تو اللہ پہلے اسے مشکلات سے گزارتا ہے اور ایسی گھاٹیوں سے گزارتا ہے جہاں اس کو لگتا ہے کہ اب دروازے بند ہیں، پھر وہاں سے اللہ راستے کھول کر بندہ کو کسی مقام پر پہنچاتا ہے تاکہ اسے خوب سمجھ آ جائے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے وہ محض تمہاری عقل یا کوشش کا نتیجہ نہیں بلکہ اللہ کی اس میں خاص مہربانی شامل ہے۔ انسان زندگی کی جنگ لڑ رہے ہیں بغیر ہتھیاروں کے۔ سب سے بڑے ہتھیاروں میں سے 2 بڑے ہتھیار صبر اور نماز ہے۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن سے آپ کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور ہتھیار بھی ضروری ہے، ایک وہ جو آپ کے دل میں تازگی قائم کر دے، اس کا نام ذکر، اور جو تمہیں روشنی مہیا کرے اور ترقی کی راہ دکھائے، اس کا نام علم ہے۔ یا اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم کو مزید نیک اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ جو مومن اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، سارے انسانوں کو ہدایت عطا فرما، ہمیں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا اور دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما۔ ایمان بنانے کی محنت کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے، کیونکہ انسان کی حقیقی کامیابی جہنم سے بچ کر جنت میں جانا ہے، اور جو شخص لوگوں پر ایمان بنانے کی اور انہیں برائی کے راستے سے
हटा कर नेकी के रास्ते पर लाने की मेहनत कर रहा है, वह दरअसल इंसानियत की हकीकी खिदमत कर रहा है। इतने सारे इंसान चल रहे हैं, अगर उनकी तकदीरें लिखी हुई न होती तो ये निज़ाम चल ना पाता, फसाद हो जाता। सबकी तकदीरें लिखी हुई है, हर काम का एक वक्त मुकर्रर है। जब वक्त आ जाता है तो वह काम हो जाता है, इसलिए परेशान होना छोड़ दे, रब से मांगना शुरू कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।